السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ پروگرام کے میزبان عارفہ نور صاحبہ کچھ عرصے کے لیے اب تعطیلات پہ ہیں، تو اس دوران اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض میں انجام دوں گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کو ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ پچھلے ایک سال سے اگرچہ حکومت تبدیل ہو گئی، ایک نئی حکومت آئی ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں ایک ہیجانی کیفیت ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے کئی پولیٹیکل ٹرمائلز دیکھے ہیں، لیکن اس کا جو پاکستان کے عام آدمی پہ اثر ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ گویا کہ جو مہنگائی کی شرح ہے پچھلے 60 برس کے ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ اس ملک کے اندر لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں اگر ہم جو عالمی اداروں کے سٹیٹس ان پہ نظر ڈالیں تو اس وقت پاکستان جو غذائی قلت کے شکار ممالک ہے ان کی ایک سنگین جو فہرست ہے اس میں شامل ہو چکا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کی جو 36% آبادی ہے وہ غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے، جبکہ 5 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں گویا کہ 40% ان کو مناسب خوراک میسر نہیں ہے۔ اور ساتھ میں اگر ہم سرحد کے اس پار ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ہندوستان پہ نظر ڈالیں تو آج اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو ریزروز ہیں ان کے تو کوئی پاکستان کے ساتھ میچ ہی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اب دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اپنے دفاتر کھول رہی ہیں، اور ساتھ میں آج وہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور وہ پاکستان کے جو پچھلے 75 برسوں سے کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے اس ملک کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے وزیر خارجہ کو اس اجلاس میں آج شریک ہونا پڑ رہا ہے۔ اور ناظرین، کچھ عرصہ بعد اسی مقبوضہ علاقے میں مقبوضہ کشمیر میں G20 کنٹریز کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور مہذب دنیا کو اس بات پہ ہرگز اعتراض نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو ڈسپیوٹڈ ہے، اور ہندوستان کو وہاں پہ اجلاس منعقد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ G20 کے تمام سربراہان وہاں پہ جائیں گے اور اس اجلاس میں شریک بھی ہوں گے۔ تو یہ 75 برسوں کی کہانی ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو اس ملک کی ایک منتخب حکومت پچھلے ایک سال سے ایک مالیاتی ادارے سے ہر طرح کے منت ترلے کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں 1.2 بلین کی وہ قسط نہیں مل پا رہی کہ جس سے ہماری معیشت کے اندر استحکام آئے اور پاکستان آگے چل پڑے۔ اس ساری صورتحال پہ اور یہ سیاسی کشمکش، یہ ہیجانی کیفیت کیسے ختم ہوگی، کسی اور سے بات نہیں کرتے بلکہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ عباسی صاحب اگین بہت شکریہ، میڈیا کے لیے آپ وقت نکالتے رہتے ہیں۔ سر، سوال بڑے سادہ سے ہیں، اور بالخصوص اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ ملک میں الیکشن کب ہونے چاہیے، اگرچہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئیں اور اس کے بعد آئین کے اندر بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ 90 دن کے بعد، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ابہام ہے، یہ معاملہ عدالتوں میں جانا چاہیے تھا، جس پہ کمیٹیاں بنتی، مذاکرات ہوتے اور تب یہ مسئلہ حل ہوتا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا جی، تو پھر سر الیکشن ہو جاتے، تو جو ہونا ہے اس کو کس نے کرنا ہے سر؟ اس میں سپریم کورٹ اس معاملے میں خود شامل ہوا۔ اس کو صرف آپ الیکشن اسمبلی کی تحلیل سے نہ دیکھیں، اس سے پہلے دیکھیں کیا ہوتا رہا، سپریم کورٹ نے کیا فیصلے کیے۔ یہ ان فیصلوں کا ایک تسلسل ہے، ان فیصلوں کی جو خرابی ہے آج آپ اس کو بھگت رہے ہیں۔ اس میں قاسم سوری کو جو رولنگ کو سٹرائک ڈاؤن کرنا تھا وہ بھی شامل ہے؟ قاسم جی وہ بھی شامل ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں وہ بھی غلط ہوا؟ جی، قاسم رولی پہ آپ کو آئین توڑنے پر کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ قاسم سوری وہ آدمی ہے جو اسی سپریم کورٹ نے 4 سال اس کو سٹے پر رکھا، 52,000 جعلی ووٹ اس کا برآمد ہوا، تیسری پوزیشن پر بھی نہیں تھا، اسی سپریم کورٹ نے سٹے پر رکھا۔ تو جب آپ ایسی خرابیاں پیدا کریں گے تو وہی ہوگا جو ہوا۔ اس لیے آج رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس ایک موقع تھا، اپنی ساکھ بھی بحال ہو جاتی، یہ ایشو بھی ختم ہو جاتا، فل کورٹ بنا دیتے۔ جب آپ پہ انگلی اٹھ جائے، انصاف کا تقاضا ہوتا ہے، جب آپ پہ انگلی اٹھ جائے ہٹ جائیں، صحیح، پیچھے ہٹ جائیں، صحیح، کیونکہ اگر آپ اپنے اس فیصلے پہ قائم رہیں گے، نہیں میں ہٹ درمی کریں گے، پھر آپ کا فیصلے بھی متنازع بن جاتا ہے۔ لیکن انیشلی تو آپ کا اعتراض 2 جج صاحبان پہ تھا کہ جو الگ بھی ہو گئے بینچ سے، اس کے بعد پھر فل کورٹ کا مطالبہ آ گیا۔ جی، مطالبے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو خود دیکھنا چاہیے۔ آپ نے سو موٹو نوٹس لیا ایک معاملے کا، اس وہ معاملہ بھی کہ خالق بھی آپ ہی ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا کہ ممبر ووٹ ہی نہیں کر سکتا، جو صریحاً قانون کی کہ آئین کے مطابق نہیں ہے، آئین میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ممبر کو ووٹ کرنا اس کا حق ہے،
اگر وہ پارٹی کے مطابق ووٹ نہیں کرتا، انسٹرکشن کو وائلیٹ کرتا ہے، تو پھر پارٹی اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ آپ نے آئین بدل دیا، آپ نے کہا جی تم ووٹ ہی نہیں کر سکتے، وہاں سے خرابی ساری پیدا ہوئی، آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے 3 کویسچن فریم کیے، ان سوالوں کا جواب آئے، ہم دیں گے۔ پھر آپ نے چوتھا سوال ایڈ کیا کہ کیا اسمبلی صحیح تحلیل ہوئی یا نہیں ہوئی، بالکل درست سوال تھا۔ کیونکہ جب بھی آپ کسی آئینی مسئلے کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ شک بنائی گئی تو جو اس شک بنانے والے تھے، یعنی جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے، ان کی انٹینٹ کیا تھی، اس شک کے پیچھے کیا نیت تھی کہ کس خرابی سے بچا جائے۔ اس خرابی میں یہ بات بھی ہے کہ کیا آپ کو کسی وقت بھی اپنی مرضی کے مطابق اسمبلی تحلیل کرنے کا حق ہے کہ آپ عوام کی رائے کی نفی کر دیں؟ تو یہ معاملات سپریم کورٹ نے نہیں دیکھے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں، شاید خاقان عباسی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو باقی لوگ ہیں، ہم نے ان کی رائے کا احترام کیا۔ وہ تو کہتے تھے کہ 18 کی اسمبلی ملک کی جعلی ترین اسمبلی ہے، آج ہم نے ان اسمبلیوں کو تحلیل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، فرد واحد کی خواہش پہ کیا گیا۔ جی تحلیل اس وقت کیا جب اسمبلی ہاتھ سے نکل گئی نا، ورنہ 4 سال بیٹھے رہے نا وہیں پہ۔ سر پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لے کے واپس آ گئے تھے، 6 ماہ تک تو ان کی حکومت کو کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ تو لگتا تو یہ کہ انہوں نے خود ہی کیا ہے، لیکن وہ آپ کا جو بیانیہ تھا سر، خود کیا تو ایک دن پہلے کہہ رہے تھے میں تحلیل نہیں کروں گا۔ دیکھیں یہ باتیں چھوڑ دیں ایک طرف، لیکن ہر آپ وقت آپ کو ایک موقع ملتا ہے، آپ کے پاس موقع ہوتا ہے اپنی ساکھ بحال کر لیں۔ آج سب کی ساکھ متاثر ہو گئی ہے۔ اچھا یہ اعتراف کرتے ہیں کہ سب کی ساکھ کو آج جی پاکستان میں جو ہے، گورنمنٹ ہے، اپوزیشن ہے، سپریم کورٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، آج سارے متاثر ہوئے ہیں۔ آج سب کی مورل اتھارٹی میں کمی آئی ہے، اس کو بحال کرنے کی، ورنہ ملک نہیں چلتے، ملک کرسی کی طاقت سے نہیں چلتے۔ لیکن عباس صاحب انفیکٹ جو فل کورٹ کی طرف دوبارہ تھوڑے سے آ جاتے ہیں، کچھ ججز پہ تو آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہ مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں اور وہ کیا فیصلے دے رہے ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑے پلانڈ طریقے سے کیا جا رہا ہے، بٹ جو باقی ججز ڈفر کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب سے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جب وہ بیٹھیں گے فل بینچ میں تو وہ جو فیصلہ دیں گے وہ بھی فیصلہ بڑا بائسڈ ہوگا؟ اور آپ کو کیوں ایک تو لگتا ہے، دیکھیں بائسڈ بات، فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اختلاف میں نہیں ہوتا، وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوتا ہے۔ صحیح، میں تو ساکھ کی بحال کر رہا ہوں نا، فیصلہ آپ جو مرضی دیں، فیصلہ متنازع نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے سپریم کورٹ کی ایک لمبی تاریخ ہے متنازع فیصلوں کی۔ صحیح، اور آپ کے خیال میں اگر وہ فل کورٹ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ اس ملک کے اندر جولائی میں الیکشن ہونے چاہیے تو آپ کے خیال میں نون لیگ اس کو تسلیم کرے گی؟ نون لیگ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، الیکشن نون لیگ نے نہیں کرانا، اچھا، الیکشن کمیشن نے کروانا ہے۔ صحیح، نون لیگ نے الیکشن لڑنا ہے، صحیح، تو اس لیے اس کا آپ کو احترام کرنا پڑے گا۔ تو سر پھر وہ مالی مشکلات اور سیکیورٹی ریزن کہاں گئے نا سر؟ تو پھر آپ وہ اپنی جگہ پر ہیں، اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اگر ان کو بھی نظر انداز کر کے فیصلہ آ گیا تو آپ کے خیال میں ٹھیک ہوگا؟ فیصلہ آ گیا، حکومت پیسوں کو بندوبست کرے، اگلا بجٹ آ رہا ہے، جون میں بجٹ آ رہا ہے، وہ جون میں بجٹ اس میں پیسے شامل کریں، صحیح، نیا اضافی قرضہ لے لیں کہ ہم ملک میں 2 دفعہ الیکشن کروائیں گے، ایک دفعہ صوبائی کروائیں گے، ایک دفعہ قومی کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ شیخ رشید صاحب بھی فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 70-80 ارب روپیہ کا آپ نے آٹا بیچ دیا، اگر اس میں سے جو خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، 1 ارب ڈال دیتے تو الیکشن ہو جاتے اس ملک کے اندر۔ تو سر آئین کے اوپر عمل درآمد کے لیے تو آپ پیسے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بٹ ایک تھوڑا سا لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید آپ نے پبلک سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ مہنگائی سے پس گئے ہیں، 10 کلو کا آٹا دینا تھا تو آپ کے پاس 70 ارب روپے۔ جی غریب کو آٹا نہیں تقسیم کرتے، ہم شیخ رشید صاحب کو دے دیتے ہیں، 1 ارب سے الیکشن کروا دیں۔ اچھا آپ ان کو دینا چاہتے ہیں، لیکن اگین سر ان کی ڈیمانڈ یہی ہے تو لے لیں، 1 ارب وہ آٹا نہیں دیتے غریب کو، 1 ارب ان کو دے دیتے ہیں، وہ الیکشن کرا دیں۔ جی صحیح ہے۔ تو انفیکٹ سر آپ کا ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی آج اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو بلائیں ذرا پارلیمان میں، جی بلائیں ذرا۔ جس نے سر پارلیمان کا ریکارڈ پارلیمان کی ملکیت ہے، اس کو کوئی طلب نہیں کر سکتا، کوئی عدالت نہیں کر سکتی، کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ کہا اسپیکر صاحب کو، میں نے کہا جی میں نے 25 سال پہلے بھی یہ معاملہ دیکھا تھا، صحیح، اس وقت اسپیکر صاحب نے بغیر ہاؤس سے پوچھے ریکارڈ دے دیا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، سجاد علی شاہ صاحب کو۔ صحیح، سجاد علی شاہ صاحب نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جو تقاریر ہوئی تھیں ان کا جو حصہ آپ نے حذف کیا صحیح، وہ بھی ریکارڈ مجھے دیں۔
جو ریکارڈ ہوتا نہیں ہے، صحیح، وہ کسی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتا. اسپیکر حذف کر دیتا ہے، وہ حذف ہو جاتی ہے، بالکل وہ کارروائی کا حصہ نہیں بنتا. کارروائی کا حصہ نہیں. انہوں نے کہا وہ بھی مجھے دیں. اور اس کے بعد انہوں نے 4 یا 5 لوگوں پر مقدمے بنائے صحیح کہ آپ نے یہ بات کی ہے اسمبلی کے فلور پر. صحیح. اسمبلی کے فلور پر ہر بات پہ امیونٹی ہوتی ہے. اچھا. آج اگر کسی شخص نے، کسی ادارے نے ریکارڈ مانگا ہے اسپیکر صاحب سے، اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ہاؤس کو آگاہ کریں کہ مجھ سے یہ ریکارڈ مانگا گیا ہے، صحیح، یہ آدمی ہے جس نے خط لکھا ہے. صحیح. وہ ہاؤس سے پوچھے جی میں ریکارڈ دے دوں، پھر ہاؤس جواب دے گا دیں یا نہ دیں. صحیح. اگر ہاؤس کہتا ہے کہ دے دیں تو آپ دے دیں، لیکن اگر ہاؤس کہتا ہے کہ نہ دیں تو پھر آپ نہ دیں. پھر اس کے بعد میں ریزولوشن موو کروں گا، صحیح، کوئی ممبر بھی کرے گا صحیح، کہ جناب یہ ریکارڈ کس شخص نے مانگا ہے اور کیوں مانگا ہے. پھر یہ معاملہ اتنا سنگین ہے بیکاز یہ سوورینٹی آف دا پارلیمنٹ، سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ کو کوشچن کرتا ہے. پھر آپ پورے ہاؤس کی کمیٹی بنائیں، یہ رولز کے اندر گنجائش موجود ہے. پورا ہاؤس ایک کمیٹی بن جاتا ہے، ماضی میں ہوا بھی ہے پاکستان میں. صحیح. اس کمیٹی کے سامنے جس شخص نے خط لکھا ہے، جس کی ایما پر خط لکھا گیا ہے، وہ وہاں پیش ہو اور بتائے کہ اس نے کون سے قانون اور کیوں، کس مقصد کے لیے یہ خط لکھا ہے. پھر جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک میں کون سا ادارہ سپریم ہے. ورنہ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ بھگتتے رہیں پوری زندگی. اسی طرح معاملات چلتے اسی طرح معاملات. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عباسی صاحب، انفیکٹ جو وجوہات ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہیں الیکشن کے ڈیلے کی، وہ اتنی کوئی سنجیدہ تو ہے نہیں. تو کیا وجہ ہم سمجھیں؟ عمران صاحب کی مقبولیت کا خوف، یا آپ کو لگتا ہے کہ پھر ایک بار سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کے تحت خان صاحب کو پھر اقتدار میں لانے کے لیے کوشش؟ دیکھیں، مجھے اس باتوں کا پتہ نہیں ہے، میں ان اسپیکولیشن کا حصہ نہیں بنتا. لیکن مجھے جو پرائما فیشائی جو باتیں نظر آتی ہیں، جو آمنے سامنے نظر آتی ہیں، صحیح، وہ کچھ معاملہ دال میں بہت کچھ کالا ہے آپ کے خیال میں؟ جی. کہ آئین ایک ہے، صوبے 2 ہیں، ایک میں الیکشن ہو رہا ہے، ایک میں نہیں ہو رہا. تحلیل بھی ایک ہی دن ہوئے ہیں. یہ مقصد کیا ہے؟ تو ایک میں تو گورنر نے منع کر دیا تاریخ دینے میں، تو پریزیڈنٹ کو کہنا پڑا، پریزیڈنٹ الیکشن ڈیٹ دے دی. دوسرے میں انہوں نے کہا کہ ریلیونٹ فورم ہے گویا کہ ہائی کورٹ. اور جس جج صاحب کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، گویا کہ منصور علی شاہ صاحب کے جو بینچ سے الگ بھی ہو گئے تھے، انہوں نے تو اپنے نوٹ میں لکھا ہوا ہے سر کہ 3 دن کے اندر جو لوور کورٹ سے اس معاملے کو نمٹا دیں. اور آج لگتا ہے کہ 30 نہیں 33 دن ہو گئے، 3 دن سے زیادہ. میں یہی کہہ رہا ہوں نا. پھر آئین وہاں پہ نہیں ہے، اس معاملے کو آپ بھی تو آئین کا پنجاب میں ہے. پنجاب میں جو معاملہ ہوا ہے اس میں سب میں حصے دار رہی ہے سپریم کورٹ. صحیح. آپ نے منٹوں کے حساب سے شیڈیول بنا کے دیا صحیح کہ اتنے بجے وہ ریزولوشن ہوگا، اتنے بجے ووٹنگ ہوگی، اتنے بجے فیصلہ ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا. صحیح. تو پھر تو دال میں اگر سر کارا لگ رہا ہے، اور ماضی میں بھی ایسے کچھ ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 18 کے اندر بھی خان صاحب کو ایک منصوبے کے تحت اور ایک سازش کے تحت لایا گیا تھا؟ یہ تو مانتے کہ نہیں مانتے؟ یہ میں نہیں مانتا. تو مریم صاحب غلط بات کر رہی ہیں. مریم نواز خان صاحب خود مانتے ہیں، یہ جنرل باجوہ صاحب مانتے ہیں صحیح کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، صحیح ہم اس کو لائے ہیں. صحیح. تو جو خالق ہے اور جو تخلیق ہونے والے ہیں دونوں مان رہے ہیں. تو میں مانوں یا نہ مانوں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اب کی بار آپ کو جسٹس بندیال صاحب سے خطرہ ہے؟ شاید وہ اس کانسپریسی کو ہیڈ کر رہے ہیں. کہاں سے ہو رہی سر؟ کہیں سے ہو تو رہی ہوگی نا. ہم جو بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں، یہ نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ پہ سوال نہیں اٹھنے چاہیے. پارلیمان کے اندر بھی پارلیمان کے سوال اٹھا سکتا ہے. اچھا، پارلیمان ایک ادارہ ہے. میں اور آپ سپریم کورٹ کو ڈسکشن میں ہمیں نہیں لانا چاہیے. تو پھر انتخابی جلسوں میں مریم نواز صاحبہ کر رہی ہوتی سر. میں تو سپریم کورٹ نے خود اجازت دے دی ہے. سپریم کورٹ نے خود ہمیں یہ کہا ہے کہ نہیں، ہم متنازع باتیں کریں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آدمی اگلا چیف جسٹس بنے گا، آپ پچھلے 100 بینچز جو سپریم کورٹ میں بنے ہیں ان کا ریکارڈ منگا لیں. یہ پبلک ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھ لیں کہ جو آدمی آج سے 4 مہینے بعد ملک کا چیف جسٹس ہوگا کتنے بینچوں میں شامل کیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے سامنے جو فیصلے کیے ہیں سپریم کورٹ نے، کیا وہ آئین کے مطابق تھے؟ سپریم کورٹ نے، ہمارے سپریم کورٹ نے ابھی ایک حرکت کی ہے، میں اس کو حرکت کہوں گا، فیصلہ نہیں کہوں گا، کہ ایک آئین جو پارلیمان نے پاس کیا
ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا, ملک کا قانون نہیں بنا, درست, آپ نے اس کو ہیلڈ ان ابیئنس کر دیا. یعنی یہ کسی سیکشن افسر کا آرڈر تھا جو آپ نے ہیلڈ ان ابیئنس کر, ٹھیک ہے اس کو ادھر کر دو, چھوڑ دو, قانون شانون ہم نہیں مانتے ہیں اس کو. صحیح, سپریم کورٹ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے, کوئی ایسا اختیار نہیں ہے. صحیح, یہ پارلیمان جو ہے اسی سپریم کورٹ کی خالق ہے, درست, اسی سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے آئین کے مطابق یہ عدالت بنی ہے. آج وہ کہے کہ جس عوام کے منتخب نمائندوں کا جو ادارہ ہے, جس کا کام لیجسلیشن ہے, قانون بنانا ہے, میں اس کا قانون نہیں مانتا. آپ سارے آپ کہیں گے آئین بھی نہیں مانتا ہوں, آئین تو آپ نے کہہ دیا میں نہیں مانتا ہوں, جو لکھا اس کو نہیں مانتا ہوں. وہ کہہ پھر رہے آپ کہاں پہ جائیں گے؟ وہ کہہ رہے لکھا ہوا تو تھا, پارٹی میں نہیں مان رہی, 90 روز لکھے ہوئے, بٹ کہتے ہیں 90 روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے, یہ پیسے نہیں ہیں. کبھی نہیں کہا انہوں نے, پیسے نہیں ہیں, الیکشن کمیشن نے پیسے مانگے, پیسے نہیں ہیں. الیکشن نے کہا ٹھیک ہے 8 اکتوبر کو الیکشن کروا دیں. یہ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, بٹ اس نے کہہ دیا میں 8 تاریخ کرواؤں گا, کوئی قیامت آ جائے گی. صحیح, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ شیڈیول دینا تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, بٹ تاریخ کا تعین یا تو گورنرز کریں گے یا پھر مرکز کے اندر صدر پاکستان کریں گے. آئین کے اندر آپ نے لکھا ہوا ہے سر, یہ وہ چیزیں جو آئین میں خود آپ نے لکھی کر لیں نا, پھر آپ نہیں کرا سکے نا. لیکن سر مور امپورٹنٹلی اگر آج معاملہ عدالتیں بھی طے نہیں کرتی, سیاستدان تو کر نہیں رہے, جو مذاکرات کا حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, خواجہ آصف صاحب جو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے وقت کا ضیاع ہے, تو پھر سر ہوگا کیا؟ یہ وقت کا ضیاع ہے اور قانون کی خلاف ورزی ہے. تو سر کیا ہوگا؟ منظرنامہ بتائیں نا سر, اگلا کیا ہے؟ یہ کام دیکھیں, اسمبلی ہوئی بدنیتی پر تحلیل, ٹھیک, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو چھوڑ دیں اور آپس میں بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر رہے ہیں کب الیکشن کروانا ہے, بلکہ اس تحلیل پہ مت اکتفا کریں, اگلی اسمبلی میں تحلیل کر لیں. لیکن آپ شاہد خاقان عباسی کیا کہتے ہیں, اسمبلیاں بحال کر دی جائیں؟ میں کہتا ہوں عقل کے ناخن لیں, کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, ہوش کے ناخن, ہوش کے ناخن لیں. آج ملک کی حالت دیکھیں, آپ نے یہ کھیلنی ہے, یہ کرسیوں کی کھیل آپ نے کھیلنی ہے کہ میرے پاس کیا اختیار ہے. تو آج جو ملک کی ضرورت ہے, میں ملک کی ضرورت کی بات کرتا ہوں نا, جو جج کی ضرورت ہے مجھے نہیں پتا, حکومت کی ضرورت کا مجھے نہیں پتا, عمران خان صاحب کی ضرورت اپوزیشن میں ہے وہ وہاں بیٹھتی نہیں ہے, اس کی ضرورت کا مجھے نہیں پتا, اسٹیبلشمنٹ کا مجھے نہیں پتا. آج ملک کی بات کرنے والا کوئی ہے؟ آپ پچھلے 1 سال کے اخبار اٹھا لیں, 5 سال کے اخبار اٹھا لیں, ملک کے بارے میں بات کی ہے کسی نے؟ لگتا تو نہیں کہ کسی نے. میں یہی کہہ رہا ہوں, پھر ملک کی پرواہ ہے کسی کو؟ ملک کے حالات کا علم ہے کسی کو؟ عوامی تقریروں کی حد تک کیوں تو کیوں, ادروائز تو کسی نے نہیں کیا. تقریر, آپ ابھی لیبر ڈے گزرا ہے, آج ایک کرائسس ہے ملک کے اندر, یقیناً ہے بالکل. آپ نے کسی نے بات کی ہے اس دن کہ ملک کے اندر انڈسٹری کا کیا حال ہے, ملک کی عوام کا کیا حال ہے؟ کسی نے بات کی ہے؟ قطعاً نہیں کی. سب نے تقاریر کی ہے, فنکشن کیے ہیں. لیکن سر ہم کیا سمجھیں کہ عباسی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, اکتوبر کا انتظار کریں. سنیں سر, اس دوران جو 3 مہینے کے لیے آئی تھی نگراں سیٹ اپ, وہ اگلے 6 مہینے تک چلتا رہے, اس کو لیگل کور حاصل ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو ملک کو ایسے چلانا ہے, اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو 2 وجوہات دی گئی ہیں سر, مستقبل میں آ کے کوئی بھی اسمبلی یا اس وقت کی حکومت یہ وجوہات دے کے الیکشن کو ایکسٹینڈ کرتی رہے, تو آپ کے خیال میں نظیر اچھی ہے بڑی, اس کو لے کے ہمیں آگے چلنا چاہیے. نظیر ساری خراب ہیں. اسمبلی کو تحلیل کرنا بھی غلط ہے, سپریم کورٹ کا ملوث ہونا بھی غلط ہے, حکومت کا یہ کہنا کہ فنڈز نہیں ہے, اگر نہیں ہے فنڈ تو انہوں نے کہہ دیا, حکومت ایک بات کہہ دی ہے ریکارڈ پر, جی باقی تو سب بدنیتی کی. میں کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے نکالنے چاہے عدالت نے, تو آپ نے منع کر دیا. انہوں نے کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جو نکالنے چاہ رہے ہیں آپ وہ نہیں نکال سکتے, کسی کو اختیار نہیں ہے, وہاں کوئی فنڈز نہیں ہے. آج اپنا آپ کا ملک قرضے لے کر گزارا کر رہا, آپ اضافی قرضہ لے سکتے ہو, بینکوں کو کہہ دیتے. تو کہیے کہ آئین سسپینڈ بھی ہو رہا ہے تو ہونے دیں, آئین سسپینڈ ہو رہا ہے تو ہونے دیں. میں حل بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ بینکوں کو کہہ دیتے کہ ہم نے 2 دفعہ ملک میں الیکشن کروانا ہے, ہمارے پیسے بہت زیادہ ہیں, اضافی 20-21 ارب کا قرضہ دے دیں, ہم الیکشن یہاں کرائیں گے, پھر نیا الیکشن کھیلیں گے, تو یہ الیکشن کھیلتے رہیں گے ہم. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, بریک کے بعد اگین کوشش تو کریں گے آواز صاحب بتائیں کہ وے فارورڈ ہے کیا, ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عباس صاحب, انفیکٹ بڑی اچھی بات ہے کہ پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جس سے پاکستان کو بھی بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کے مقاصد. میں نے یہ نہیں کہا. اچھا, اگر نہیں بھی کہا تو آپ کے خیال میں ان سے پوچھنا چاہیے ضرور. سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ ادارہ ہے,
اس ادارے کی ایک حیثیت ہے آئین کے اندر. اس ادارے سے کوئی شخص نہیں پوچھ سکتا کہ تم قانون کیوں بناتے ہو, کیسے بناتے ہو, تمہارا ریکارڈ کیا ہے, اسمبلی میں کیا بات ہوئی ہے. یہ سب آئین کے مطابق کوئی شخص نہیں پوچھ سکتا. آج اگر کوئی آپ سے ریکارڈ مانگ رہا ہے, الف بے تے جو بھی ہے, اس کو ذرا بلا کے میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیوں مانگ میں اسمبلی کا ممبر ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا مجھے بھی بتا دیں کہ بھئی کون سے قانون کے تحت آپ ریکارڈ مانگ رہے ہیں. فیئر انف. بٹ اگین سر, جو خواجہ آصف صاحب کی پچھلے دنوں کی تقریر تھی, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو سیاستدانوں نے تو بار بار حساب دیے, اب آپ کو بھی حساب دینا چاہیے. بٹ سر, اگر کورس کریکشن کرنے جا ہی رہے ہیں آپ, اگر اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتے رہے ہیں, تو آپ کا خیال ہے کہ سیاستدانوں کے بعد اب صرف جوڈیشری سے حساب لینا چاہیے یا باقی کچھ ادارے ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے؟ حساب لینا ہے تو پھر آپ کو 1975 تک جانا, 1947 75 سال پیچھے جانا ہوگا. حساب اگر حساب کی باتیں ہم سب کرتے ہیں نا, ہمیں حساب کا بڑا شوق ہے, کام ہم نے کرنا نہیں ہے کسی نے بھی, حساب ہم نے ہمیشہ لینا ہے. کس سے حساب لیں گے؟ ہم حساب لے نہیں سکتے ہیں, ہم خود قابل احتساب ہیں. اختیارات نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس ملک کے ججوں کی بات کر رہا ہوں, اس ملک کے سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. ہم نے حساب دینا ہے. تو کیوں نہیں دے رہے سر؟ لینا, آپ اقتدار میں بیٹھے, مجھ سے کون مانگے گا حساب؟ سٹی گورنمنٹ کی آپ باغیں آپ کے ہاتھ میں ہے سر, آپ بلائیں نا لوگوں کو. میں سٹنگ گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو سر نظام میں یہی کہہ رہا ہوں, جو سیاستدان ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہر 5 سال بعد اس کا احتساب ہوتا ہے. تو باقی میں نیب کی بات نہیں کر رہا ہوں, باقی کسی کا احتساب نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا سر؟ سوال پوچھتے ہیں لوگ. نہیں, کہاں سے پوچھتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں بطور شہری پوچھ رہا ہوں, کیوں نہیں کرتے سر؟ آپ پوچھتے رہے, سارا دن پوچھتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور نہیں کرنا, آپ کے سامنے نیب بنا ہوا ہے نا, تو پھر میں مثال دے دیتا ہوں. نیب بنا ہے نا, بہت زبردست احتساب کرتا ہے. اس میں جج کیوں شامل نہیں ہوتے؟ ان کا احتساب کون کرے گا؟ اس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں شامل ہوتی, ان کا احتساب کون کرتا ہے؟ میرا ہی اپنے حساب, چلے میرا حساب کر لیں. آپ نے کتنوں کا احتساب کیا, ان کے نام بتا دیں ذرا. 24 سال میں آپ سے بتا رہا ہوں, نیب نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. یہ میں چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں, میں آپ کو ایک کنسیڈرڈ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. آج ہمارے حالات میں سب ہم ذمہ دار ہیں, لیکن سب سے بڑا ذمہ اس نیب کا اور اس کے خالق کا ہے, جس نے اس کو بنایا. اور ہم پر ہماری یہ کمی ہے کہ ہم اس کو دل سے لگا کر بیٹھے ہیں. میں نے یہ حکومت بنی, میں نے پہلے دن رضا صاحب کو کہا جڑ سے اکھاڑ کر پھینکے اس ادارے کو. تو وہ پارلیمان جو اس وقت سپریم کورٹ کے جو جسٹس کا جو رولز اینڈ پروسیجر ہے اس کو امینڈ کر چکی ہے, اس پہ قانون بنا چکی ہے. اس ملک میں صدر نے تاریخ دینی الیکشن کی کہ نہیں دینی, اس پہ رولز بنا چکی ہے. سر نیب کی طرف جاتے ہوئے, نیب کو تو آپ بھگت چکے ہیں, آپ بھی جیلوں میں رہے ہیں, آپ کا پرائم منسٹر بھی رہا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں. آپ کی آدھی کابینہ آپ کی رہی ہے. آج بھی نیب کیس چلا رہی ہے, کیس چلائے, مکمل کرے. 4 سال ہو گئے, لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, ہم کیوں نہیں کرتے نیب یہ سوال یہی ہے نا سر. پھر شیرازی صاحب کہیں گے دیکھیں جان بچا گئے. سر یہ جو سیاستدان ہے نا, یہ ہر ایک کے سامنے شرمندہ ہی ہوتا ہے. آپ نے وہ دیکھیں جی جان بچا, کیس بنے اسے جان بچا گئے. میں نے اس کا جواب بھی رضا صاحب کو دیا تھا. میں نے کہا جی آپ لکھ دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس چلتے رہیں گے اور ڈیلی بیسس پہ چلیں گے. مطلب ہے کہ عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساکھ خراب نہ ہو, اس ملک میں انویسٹمنٹ نہ آئے, اس ملک کی معیشت کا پہیہ نہ چلے, سب خرابیاں چلتی, لیکن ہماری ساکھ خراب ہو, اس لیے ہم نے کچھ نہیں کرنا. خراب ہوگی جب آپ مجھ پہ الزام لگائیں گے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک آمر کے بنائے ہوئے کالے قانون کو ختم کیا. یہ آپ الزام لگائیں گے, یہ پورا ملک الزام لگائے گا, اداریے لکھے جائیں گے. سب سے پہلے ڈان لکھے گا, تو سر انگریزی میں لکھے گا اور ہمیں لیکچر دے گا مورالٹی کے. نہیں, مجھے بتایا کہ عدلیہ کو لے کے اس وقت کرٹیسزم آپ پہ ہو نہیں رہا, لیکن آپ تو آگے بڑھ رہے ہیں. میں اس پہ تیار ہوں. آرگنائزر یہ کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس کو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے. سر میں برداشت کرنے کو تیار ہوں, بیکاز میں وہاں پر میری ذمہ داری ہے اگر کوئی مجھ پر حملہ آور ہوگا اپنا دفاع کروں. مجھ پہ آج ملک کا سپریم کورٹ حملہ آور ہوا ہے. تو سر جنہوں نے 10,000 سال کے لیے جلا وطنی میں بھیجا, انہوں نے بھی حملہ کیے تھے, ان حملہ آور کیے, ان کو بھی ان کے خلاف کارروائی ہوئی. وہ کسی نے نہ ججز نے قبول کی نہ کچھ کیا. تو اس وقت جو مریم نواز صاحبہ اور ان کو ججز نے ہی پروٹیکشن دیا.
اور اس وقت جو مریم نواز صاحبہ 2 جرنیلوں کے بارے میں کہہ رہی ہیں، جنرل فیض کے بارے میں، جنرل باجوہ کے بارے میں، پبلک کنزمپشن کے لیے آپ کے خیال میں اس سے زیادہ نہیں ہے؟ پبلک کنزمپشن کی بات نہیں، انہوں نے بات کر دی ہے، اگر کوئی بات ہے تو اس کے خلاف حکومت کارروائی کر لے۔ نہیں سر، بطور سینئر رہنما آپ اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی حکومت کا کام ہے نا، حکومت اگر ایسی کوئی بات ہے، دیکھیں آپ نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دیا ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم سے، اگر کوئی گنجائش ہے، کوئی ثبوت ہیں، کوئی باتیں ہیں، تو بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کارروائی کرے۔ کسی نے اگر قانون توڑا ہے، آئین توڑا ہے، ذمہ داری ہے۔ اور آپ کے خیال میں کچھ ایسا ہے کہ ہو سکتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں میں اب سب قابل احتساب ہیں، سب حساب دے دیں، اور کب تک حساب لیں گے اس کا بھی تعین کر لیں کہ جو زندہ ہے ان کا حساب کریں گے، جو مر گئے ان کا حساب کریں گے، 47 تک کریں گے، اس کے بعد کریں گے۔ ملک چلانا ہے، احتساب ہی کرنا ہے۔ ایگزامپل تو سیٹ کرنی پڑے گی سر، دنیا میں تو ایگزامپل سیٹ ہوئی ہیں، اس کے بعد چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ ایگزامپل ہم نے بڑی بڑی ایگزامپل سیٹ کی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی تھی، وہ سر جسٹیفائیڈ ایگزامپل سیٹ ہو گئی۔ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ ایگزامپل سیٹ ہو گئی۔ وہ تو ایک بیڈ ایگزامپل تھی سر۔ جن لوگوں نے پھانسی دی، ایک ایک کر کے ہر جج نے کہا کہ جناب میں نے دباؤ میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ یعنی ہم نے اس ملک کے وزیر اعظم کو، جس نے یہ غیر ایک کنسنسس سے ایک متفقہ آئین بنایا، آپ نے اس کو 4 سال بعد پھانسی لٹکا دیا، اور ہر جج نے کہا کم از کم سپریم کورٹ معافی مانگ لے اس ملک کی عوام سے، معافی مانگ لے ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان سے سپریم کہ ہم نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا۔ یہی تو کہہ دے، میں سننا چاہتا سپریم ہوں۔ کورٹ تو معافی مانگے سر، ایوان صدر سے اس شخص کی تصویر بھی تو اتوا دیں جس کو سابق صدر کے طور پہ آج بھی آپ نے لٹکایا ہوا ہے۔ سابق صدر میں نے نہیں بنایا تھا، صدر بھی سپریم کورٹ نے بنایا تھا۔ تو گویا کہ آپ وہ تصویر بھی نہیں اتار سکتے؟ جی وہ آپ تصویر بھی نہیں اتار سکتے؟ جب سپریم کورٹ نے اس کو صدر بنایا ہے، تصویر میں اتار دیں، تصویر اتارنے سے کیا ہوگا؟ سب کی اتار دیں، میں تو کہتا ہوں سب کی اتار دیں۔ تصویریں لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھا سر، ایک اور بات بھی کی جاتی ہے، اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ کی معاملات پہ بڑی گہری نظر ہے اور چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں، کیا یہ آپ ہی کا پرابلم ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہونے چاہیے، یا اس ملک میں کوئی ادارہ بھی چاہتا ہے کہ ڈیلے ہوں، تھوڑے سے آگے چلے جائیں؟ جس ادارے سے میں ہوں اس کا خیال ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے اچھا کہ اب جہاں پہ آپ پہنچ گئے، جیسے بھی پہنچے ہیں، ایک ہی اکٹھے ہی الیکشن کروا دیں۔ میں سب سے بڑا حامی تھا کہ الیکشن اگر اس طرح ہو رہے ہیں تو کر دیں، 2 دفعہ کروا دیں، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنی بات کر دی، اس میں الیکشن کمیشن نے اپنی بات کر دی۔ اب جو وقت رہ گیا ہے، ایک ہی وقت الیکشن ہو جائیں۔ 8 تاریخ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نے دی ہے، ان کی بات مان لیں، جس کی ذمہ داری الیکشن کروانا، اور کروا دیں۔ 8 تاریخ کو بات ختم ہو جائے گی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب جو کل یہ بات کسی ٹی وی ٹاک شو میں کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ 30 دن کی گنجائش نکال لی ہے سپریم کورٹ نے، تو وہاں پہ 30 دن اور اگر ایڈ کر لیے جائیں تو 60 ڈیز ہو جائیں تو قابل قبول ہے۔ گویا کوئی 4 سپٹمبر کے اندر کوئی اگر تاریخ آ جاتی ہے تو یہ سر ہم سمجھنے سے قاصر ہیں بطور جرنلسٹ بھی اور عوام بھی، کہ ایک طرف تو آپ اس کورٹ کو تسلیم نہیں کر رہے، بٹ اس کورٹ کو آپ انگیج بھی کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان پہنچ جاتے ہیں، فاروق اجنائی صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ٹرمز کو مان لیا جائے تو پھر وہ عدالت ٹھیک ہے۔ گویا کہ آپ ڈکٹیٹ تو کروا رہے ہیں۔ عقل کا تقاضا، عقل کا تقاضا یہی ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ اب جہاں پر آپ پہنچ گئے، جیسے بھی پہنچ گئے، سب کا حصہ ڈالا ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا جنہوں نے بھی حصہ ڈالا ہے، الحمدللہ جو انہوں نے کام کیے ہیں نا، ذرا پوری ایک تاریخ نکال لیں جو کچھ ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر بہتر یہ ہے کہ اس ملک کے امتحان میں مت ڈالیں، ایک ہی دفعہ الیکشن کروا لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ صحیح۔ ایک ناظرین تھوڑا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انفیکٹ اب تھوڑا سا واجد صاحب جو ڈائلاگ پروسیس چل رہا ہے جس کی کامیابی کے امکانات تمہیں بڑے کم نظر آ رہے ہیں، بٹ میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت عباسی صاحب خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، کہ جن کا خیال ہے کہ اس ڈائلاگ پروسیس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور کسی لاجیکل اینڈ تک پہنچنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں ایک فیوٹال قسم کی ایکسرسائز ہے، ختم کر دیں۔ ڈار صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے یا گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر اس ڈائلاگ میں شریک ہوئے ہیں۔ اچھا، جو ڈائلاگ اس ملک کے سپریم کورٹ کی خواہش کے مطابق ہے، صحیح ہے۔ میں اس خواہش سے اتفاق نہیں کرتا۔ سپریم کورٹ مسالتی عدالت نہیں ہے، وہ کہے جی جائیں جا کے بیٹھ جائیں، آئین کو ایک طرف چھوڑ دیں، جا کے فیصلہ کر کے آ جائیں، آپس میں فیصلہ کر لیں، یہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی گورنمنٹ شامل ہوئی ہے، میری جماعت بھی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے، تو جو فیصلہ ان کا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ صحیح ہے۔ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے، حکومت کے وزیر ہیں، لیکن ان کو اپنی ذاتی رائے دینے کا حق بھی حاصل ہے۔ آپ جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بات کریں تو پوچھ لیا کریں کہ حکومت کے نمائندے کے طور پہ کر رہے ہیں یا
ایک ذاتی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. خواجہ صاحب نے ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے, میں مکمل طور پر ان سے اتفاق کرتا ہوں. پی ٹی آئی نے جب بھی ٹیبل پر آئی ہے بدنیتی سے آئی ہے, میرا یہ ذاتی تجربہ ہے. فیٹف کے بلز میں بدنیتی, ہم نے حکومت بل لائی, غلط بل لائی, ہم نے امینڈ کر کے دیے اور جا کے کہا جی یہ ہم سے این آر او مانگ رہے تھے. یہ میرے سامنے ہوا ہے نا. نیب کے قوانین میں امینڈمنٹ حکومت کی خواہش پر بات چیت شروع ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں جی, ہمارے نے کہا جی یہ لے لیں. فاروق نائک صاحب گواہ ہیں, ان کے نوٹس تھے, انہوں نے نوٹ بنا کے ان کو کاپی بنا کے دے دی, یہ میرے نوٹس ہیں, اس پر آپ ایزی ہو جائے گا, یہ فوکس ہو جائے گی آپ کی ڈیبیٹ. 2 گھنٹے بعد انہوں نے جا کے اسمبلی میں لہرانے شروع کر دیے نوٹ, دیکھیں جی ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. تو جب معاملہ بدنیتی بھی ہو تو پھر آپ نے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ پھر سر ہمیں کچھ سمجھا دیں, عدالت کا فیصلہ ماننا نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے نہیں ہیں, باہر ملک کی پولیٹیکل فورس ہے سر. مذاکرات بھی بدنیتی میں مذاکرات بالکل کریں, سارا دن کرتے رہیں. اچھا اس کا پتہ آج بتا دیتا ہوں سر, ابھی تک تو کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہو جو کسی کی نیت کے بارے میں بتا سکے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, 2 دفعہ تو میں شامل ہوا نا بدنیتی پر. اچھا تو اب کیا کریں سر, اب معاملہ سڑکوں پہ لے جائیں, جہاں مرضی لے جائیں, جانا چاہیے. اتنا لمبا معاملہ ہے نہیں. اچھا یہاں آپ کے سامنے ہے, اس سپریم کورٹ نے پہلے بھی آئین توڑنے والوں کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے. یہاں تو اگر ایک الیکشن کی ڈیٹ کا معاملہ ہے جس میں سپریم کورٹ خود ملوث ہوئی ہے, اور اس ملوث ہونے کے لیے اس کو ایک آئین کو بھی ایک قانون کو بھی ہیلڈ ابیئنس کرنا پڑا. وہ قانون جو قانون بنا نہیں تھا, یہ پہلی دفعہ دنیا میں ہوا ہے. یعنی اگر آپ نے کل پستول خریدا, ٹھیک ہے, ابھی آپ کو لائسنس نہیں ملا, تو میں آپ کو جیل میں ڈال سکتا ہوں کیونکہ آپ خریدنے جا رہے ہیں اور شاید قتل کر دیں. تو پھر آپ مسلط پسندی کا شکار ہے نا, کہ کھل کے بات نہیں کر رہے واسی صاحب. اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں, بتا دیں میں کھل کے بات کر. آپ پھر بتا دیں کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ بتائیں نا کہ کیا ہو رہا ہے سر. کہاں پہ ہو رہا ہے؟ خان کو لانے کے لیے کہاں سے سازشیں ہو رہی ہیں سر, اقتدار میں لانے کے. خان آ جائے, کوئی خاقان آ جائے, جو مرضی آ جائے, اس کے میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے سر. اس وقت تو جو آپ کی پارٹی کا بیانیہ وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس پلان انٹیکٹ ہے, اس کے کردار تبدیل ہوئے ہیں, دوبارہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کی کوشش ہو رہی ہیں. یہ بھی ایک سوچ ہے, اس کے بارے میں بھی سوچ لیں کہ آپ نے 2018 میں سب سے پہلے حکومت توڑی, آپ نے ڈان لیگ کیا, پناما گیٹ کیا, 28 جولائی 2017 کا وہ فیصلہ ہوا جس کی دنیا میں کوئی نظیر, پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے, نہ قانون اس کو تسلیم کرتا ہے. مجھے بتا دینا کیا وہ انصاف کا معیار تھا کہ آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت, ترقی کرتی ہوئی حکومت توڑ دی, اس ملک کے سینئر ترین پولیٹیشن کو تاحیات نااہل کیا. کس نے توڑی سر؟ جی کس نے نکالا؟ ملک کے سپریم کورٹ نے. صرف صرف خاقان عباسی صاحب کے سوال سے سر میں مطمئن نہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی, میری بات سن لیں, پھر معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو سامنے نظر آ رہی ہے. اچھا آپ بات کر رہے ہیں پس پردہ کیا تھا. پس پردہ آپ بہتر جانتے ہیں, ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں, میری تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. سیکریٹ ڈاکومنٹ سب کچھ آپ کے سامنے تھا, ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. میں دیکھیں پہلے آپ اس سے شروع کر لیں نا جو سامنے ہوا ہے, جو ریکارڈ کا حصہ ہے, وہی قابل قبول نہیں ہے. اگر اس میں مزید شیرینی ڈالیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث ہوئی, اس میں آرمی کے چیف ہوئے, جو بھی ملوث ہوئے, پھر تو معاملہ اور بگڑ جاتا ہے. پھر آپ نے اس پہ اکتفا نہیں کیا, آپ نے مارچ میں آ کے سیاست سے علیحدہ کیا, قانون کی تشریح کر کر آپ نے کہا جی وہ آدمی جس کو ہم تاحیات نااہل کر دیں وہ سیاست بھی نہیں کر سکتا. یعنی اس ملک کے ایک پہلے پاپولر لیڈر کو آپ نے پھانسی دی, دوسرے پاپولر لیڈر کو آپ نے تاحیات نااہل کر کے پھر سیاست سے بھی علیحدہ کیا, پھر بھی خوش نہیں ہوئے. پھر نیب کے کیس بنائے, اس پہ سپریم کورٹ کا جج نگران جج مقرر ہوا. نگران جج کی ذمہ داری پیدا ہو گئی. نگران جج کی جو اختیار تھا اس میں لکھا گیا. پھر آپ نے اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا. پھر آپ نے عین الیکشن کے دوران, الیکشن کے وسط میں آپ نے تاریخ پیچھے کی, اس ہیئرنگ کی, اور پھر ان کو آپ نے جیل پہنچایا. ان کو جی آپ نے جا کر فیصلہ دیا, کنوکٹ کروایا. سپریم کورٹ نگران جج کی موجودگی میں سب کچھ ہوا. ٹھیک. اور پھر بعد میں اس جج نے فیصلہ دیا تھا, اس نے کہا جناب میں نے بلیک میل ہو کے فیصلہ دیا ہے. اب آپ میں اتنی بھی
اخلاقی قدر نہیں ہے کہ آپ خود ہی اس معاملے کا نوٹس لے کر، خود ہم ہر چیز کا نوٹس لیتے ہیں. ایک جج صاحب تو ڈیم بنانے چلے گئے، وہ اسپتالوں میں چلے گئے، شادی گھروں میں چلے گئے، تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس ملک میں کیا ہے، انصاف کے تقاضے پورے کیے. پھر الیکشن چوری ہوا، آپ کے سامنے چوری ہوا، آج سب نے اعتراف بھی کر لیا ہے. آج اس کے جو محرکین تھے سارے اعتراف بھی کر رہے ہیں. لیکن سر اب تو میاں صاحب کو بھی چاہیے نا، فیصلے کنٹروورشل ہو گئے، تاریخ نے ثابت کر دیا ان کو وکٹمائز کیا گیا، وہ جدہ چلے جاتے ہیں، عمرے ادا کرتے ہیں، وطن واپس نہیں آ رہے. سر لوگ منتظر ہیں. آپ ڈیمانڈ کریں نا کہ وطن واپس. نہیں، آپ کا خیال ہے نون لیگ کے کارکن نہیں کرے ڈیمانڈ کہ وہ آئیں؟ بالکل ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو پھر لیکن کیوں وہ نہیں آ اپنے رہے؟ وقت پہ علاج کروا کر آئیں گے. اچھا جی. اور انفیکٹ لاسٹلی سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اب بلاول صاحب انڈیا پہنچے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب پہ تو بڑا یہ جملے کستے تھے سب مل کے کہ جی انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا. آج ہمیں جانا پڑ گیا نا سر وہاں پہ اور جا کے شریک ہو رہے ہیں. نہیں، مجھے نہیں پتا کس مقصد کے لیے گئے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہے سر، جس میں SCO کی میٹنگ ہو رہی ہے نا. یہ تو سر اس کی انوائٹ انڈیا سے آئی ہے سر، انوائٹ انڈیا سے آئی ہوگی. میزبان ملک ہے. میزبان سب ہوتے ہیں، پاکستان بھی ہوگا میزبان ایک وقت اس کا. جی. تو سب یہاں آئیں گے. ہمارے تو کرکٹ کھیلنے نہیں آتے سر، آپ ہمارے وزیر خارجہ چلے گئے وہاں پہ. ہم ان کی منتیں کرتے رہے، 5 سال گیا ٹیلی فون ہی کر دو، اس نے ٹیلی فون بھی نہیں کیا. اچھا اب آپ ایک ادارے میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہ جائیں، تو سر بطور نہ جائیں تو آپ کو نقصان ہوگا. SCO میں آپ کو پھر کیا میں سر کسی عام آدمی سے پوچھ نہیں رہا، میں سابق وزیر اعظم سے پوچھ رہا ہوں یہ فیصلہ درست ہے؟ سابق وزیر اعظم سے SCO کے اجلاس میں فیصلہ درست ہے، جانا چاہیے تھا. جی بالکل. آپ ہمیشہ SCO میں جاتے ہیں، آپ اس میں شامل ہیں، آپ کو جانا چاہیے. ہندوستان میں اگر ہوا ہے اس کا بھی فیصلہ کر لیں کہ وہاں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. اگر نہیں جانا چاہیے تھا پھر کل آپ کے یہاں بھی اجلاس نہیں ہو پائے گا، پھر شاید آپ اس تنظیم کے بھی ممبر نہ رہ سکیں. یہ آپ کے فیصلے ہیں. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے. خدا حافظ.